نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ منبر نور پہ جلوہ بار علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخوان رسول اور میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محفلیں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن جن محافل کا تعلق کسی بزرگ کے ساتھ ہو جائے، کسی ولی کے ساتھ ہو جائے، ان محفلوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے آرام فرما ہوں، ان جگہوں کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل ہے کہ جو حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک سے منسوب ہے۔ عزیزان محترم، وقت بڑا مختصر ہے، جامعہ طاہر اشرف کے طلباء کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ میں مختصر سے انداز میں جامعہ کی تاریخ اور کچھ باتیں اس درگاہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سن 1961 میں حضرت قطب ربانی نور اللہ مرقدہ نے وصال فرمایا اور اس درگاہ عالیہ اشرفیہ میں آرام فرما ہوئے۔ آپ کے وصال مبارک کے فوراً بعد مختصر سے عرصے میں آپ کے جانشین، آپ کے فرزند حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف جیلانی
نور اللہ مرقدہ نے درگاہ شریف میں سب سے پہلے مسجد اور مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تعمیر و توسیع شروع کی۔ الحمدللہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا ہمیشہ ہی سے یہی طریقہ رہا ہے کہ جہاں پر وہ خانقاہ کو قائم کرتے ہیں وہیں اس کے ساتھ مدرسے کو بھی قائم کرتے ہیں، مسجد کو بھی قائم کرتے ہیں، محفل خانے کو بھی قائم کرتے ہیں، دوا خانے کو بھی قائم کرتے ہیں، تاکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اس جگہ پہ آ کر اپنی اپنی پیاس کو بجھا سکے۔ بزرگان دین کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں پر بھی جس نے بھی خانقاہ بنائی وہاں خانقاہ کے ساتھ مدرسہ بنایا، اس لیے کہ خانقاہ اور مدرسے کا تعلق بڑا گہرا ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ اور اس سلسلے میں حضور قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی جیلانی نور اللہ مرقدہ خود فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے ضلع گیا میں آپ نے مریدین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بات کو یاد رکھو کہ ایک ہے دارالعلوم اور ایک ہے خانقاہ۔ فرمایا دارالعلوم میں شیخ شریعت ہوتا ہے جو طالب علم کو شریعت کے احکامات سکھاتا ہے، احکامات سمجھاتا ہے، اور خانقاہ میں شیخ طریقت ہوتا ہے جو سالک کو طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتا ہے۔ فرمایا شیخ شریعت جس طرح ظاہر کی اصلاح کرتا ہے اسی طرح شیخ طریقت باطن کی اصلاح کرتا ہے۔ شیخ شریعت جس طرح زبان کی اصلاح کرتا ہے شیخ طریقت اسی طرح اس کے دل اور قلب کی اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا شیخ شریعت جس طرح عبادت کا طریقہ سمجھاتا ہے، حضرت قطب ربانی فرماتے ہیں شیخ طریقت عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو دونوں سے تعلق رکھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر تم نے چھوڑ دیا تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اسی لیے جب اس خانقاہ اور اس درگاہ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ کے جانشین حضرت اشرف المشائخ نور اللہ مرقدہ نے مسجد کے ساتھ فوراً ہی مدرسے کی تعمیر بھی کی، اور اس چھوٹی سی مسجد میں جو آج بظاہر ایک عالیشان نظر آ رہی ہے، لیکن اس وقت سن 63 میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی کہ جس پر ٹین کی چادریں اور دیگر چیزوں سے چھت کو ڈالا گیا تھا۔ وہاں پر آپ نے نمازوں کے لیے مسجد کا اہتمام کیا اور محلے کے علاقے کے طلباء کے لیے بچوں کے لیے تعلیم و تدریس کا انتظام کیا۔ اور سب سے پہلے آپ نے اپنے مرید جناب فیض محمد اشرفی کو یہاں پر رکھا کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم یہاں پر شروع کی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور ساتھ ہی ساتھ تعمیرات کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ مسجد و مقبرے کی تعمیر ہوئی۔ حضرت اشرف المشائخ کی ہمیشہ ہی سے یہ خواہش رہی تھی کہ یہ مدرسہ درس نظامی کے مدرسے میں تبدیل ہو جائے اور درس نظامی کا بھی یہاں پورا باقاعدہ اہتمام ہو، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر اس وقت نہ ہو سکا۔ لیکن الحمدللہ آپ کے فرزند اور آپ کے جانشین حضور فخر المشائخ دامت برکاتہم العالیہ نے اس خواب کو پورا کیا، اور اس وقت الحمدللہ جامع طاہر اشرف کی ایک شاندار بلڈنگ آپ کے سامنے درگاہ شریف سے آنے والی گلی کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مشن تھا، الحمدللہ اس مشن کو آپ کے جانشین آج تک جاری کیے ہوئے ہیں۔ جہاں درس نظامی کا آغاز ہوا، وہیں ساتھ ساتھ خواتین کے شعبے کے لیے بھی مدرسۃ البنات کا اہتمام کیا گیا، اور الحمدللہ آج اس مدرسے میں کئی طالبات پڑھ رہی ہیں
اور وہاں سے دینی علوم کو حاصل کر رہی ہیں۔ اس وقت کثیر تعداد میں اس محلے میں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں اس جامع طاہر اشرف سے فارغ التحصیل طلباء اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور مسلک حق اہل سنت کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ جامع طاہر اشرف کے تحت صرف درس ندائی پر ہی تمام چیزوں کو موقوف نہیں کیا گیا، بلکہ وہ حضرات جو باقاعدہ طور پر درس نظامی کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے لیے مختلف کورسز کا انعقاد کیا گیا، جن میں تفسیر کورس ہوا، عقائد و مسائل کورس ہوا، فرض علوم کورس ہوا، اسی طرح خواتین کے لیے فرض علوم کورس کے لیے الگ سے اہتمام کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر مختلف مساجد میں بھی جامع طاہر اشرف کے زیر اہتمام یہ کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت جامع مسجد امیر حمزہ میں قرآنک لرننگ کورس جاری و ساری ہے، اور کثیر تعداد میں طلباء اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ طلباء صرف اور صرف ایسے نہیں ہیں کہ جو نوجوان طلباء ہوں، نہیں، ان میں ایسے بھی حضرات ہیں کہ جو اس وقت 50 سال کی عمر کو گزار چکے ہیں، اور وہ بھی آ کر الحمدللہ اس کورس میں شرکت کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، درگاہ عالی اشرفیہ کے تحت اس وقت کئی مساجد اور کئی مقامات پر دروس قرآن کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فخر المشائخ مدث اللہ العالی نے سمنانی ویلفیئر ٹرسٹ کا بھی بنیاد رکھی، اور اس کے تحت ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، طلباء کی فیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی کتابوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور دیگر اسکولوں کی فیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، بچیوں کے جہیز کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے روزگار کے لیے، کسی کی ترقی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، تو الحمدللہ ویلفیئر کے حضرات اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک تحریر کا معاملہ ہے تو یہ بات بھی بڑی خوش آئین ہے کہ اس درگاہ عالیہ اشرفیہ سے آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ماہنامہ الاشرف کے نام سے ایک رسالہ ہے جو ہر ماہ نکالا جاتا ہے، کہ جس میں لوگوں کی فکر، ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے مسائل، اور خصوصاً خواتین کے مسائل اور دیگر جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے، اور ان پر مضامین کو شائع کیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس اس کو پڑھ کر اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو درست کر سکے۔ اور یہ سلسلہ صرف ماہنامہ الاشرف تک محدود نہیں کتابوں کا، بلکہ اس کے علاوہ حضرت اشرف المشائخ، حضرت قطب ربانی اور حضرت فخر المشائخ مدث اللہ العالی کی کئی کتابیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن کو پڑھ کر علم بھی حاصل ہوتا ہے، روحانیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وقت ایک نئی کتاب تعویذ کی شرعی حیثیت پر، دم اور تعویذ کی شرعی حیثیت پر آپ کو باہر اسٹال پر نظر آئے گی۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جس طرح یہاں پر آ کر تعویذات کو حاصل کرتے ہیں اور تعویذات کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو پہننا کیسا ہے، اس کو پہننے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے۔ لوگ آج چینل پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس کی کوئی اثر نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ تمام چیزیں الحمدللہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ نیت کر کر اٹھے اس عرس مبارک کی محفل سے کہ وہ کتاب آپ نے خود بھی خریدنی ہے، اور اپنے دوست اور احباب میں بھی خرید کر اس کتاب کو تقسیم کرنا ہے، تاکہ عوام اہل سنت کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شکوک و شبہات کو ختم کیا جائے،
اور اس کتاب کے ذریعے ان کی اصلاح کی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ کا یہ فیضان جو سن 61 سے شروع ہوا، الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، وہ جس شعبے کی رہنمائی چاہے وہ درگاہ عالیہ اشرفیہ میں تشریف لے آئے۔ کسی کو علم کی پیاس کو بجھانا ہے تو قطب ربانی نے یہاں پر جامع طاہر اشرف کے نام، انہی کے نام سے منسوب ادارہ قائم کروا دیا ہے ان کی نگاہ کرم نے، کہ وہاں پر آ کر وہ اپنے علم کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ کسی کو ریاضت مجاہدے کا شوق ہو اور چلہ کشی کو اختیار کرنا چاہتا ہو تو الحمدللہ اس خانقاہ میں اس کا بھی اہتمام موجود ہے۔ کسی کو اپنے جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے علاج کی ضرورت ہے تو الحمدللہ اس خانقاہ سے تعلق میں دواخانہ بھی قائم ہے جو حضرت مخدوم سمنانی کے نام سے منسوب ہے۔ غرض یہ کہ علم کی پیاس ہو، روح کی پیاس ہو، جسم کی پیاس ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو جس چیز کا طالب ہو وہ اس خانقاہ میں تشریف لائے، اس خانقاہ میں حضرت قطب ربانی کے دربار میں حاضر ہو تو انشاءاللہ تعالی ان کی نگاہ کرم اس کے دل کو بھی پاک کرے گی، اس کے ظاہر کو بھی پاک فرما دے گی۔ اس لیے کہ یہ وہ خانقاہ ہے، یہ وہ درگاہ ہے، یہ وہ جامعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فیضان بغداد سے آ رہا ہے اور یہاں سے تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ وہ فیضان ہے کہ جو کسی کے مہربانی کی وجہ سے نہیں چل رہا بلکہ مخدوم سمنانی کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے، مخدوم سمنانی کی تصرفات سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ آج ان کے شہزادوں کی یہ درگاہ پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور یہ انہی کی نگاہ کرم ہے کہ جو یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ میں آخر میں ایک اعلان بھی کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی عرس مبارک کے آخری دن درگاہ شریف کی توسیع و تعمیر نو جو حضرت فخر المشائخ نے شروع کی ہے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ آپ تمام حضرات اس میں بھی بالخصوص شرکت فرمائیں اور دام درم سخن قدم میں جس طرح بھی ہو سکے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب میں جامع طاہر اشرف کے شعبہ ناظرہ کے جو طلباء ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نمبر وائز تشریف لائیں اور حضور فخر المشائخ، حضور محبوب المشائخ، حضور زینت المشائخ کے دست مبارک سے دستار بندی کو حاصل کریں اور اپنی سند فراغت کو حاصل کریں۔ محمد آیان بن محمد عاصم تشریف لے آئیں۔ میں حضور فخر المشائخ سے اور حضور محبوب المشائخ، حضور زینت المشائخ اور مخدوم زادہ سید عراف اشرف جیلانی اور مخدوم زادہ سید مصطفیٰ اشرف جیلانی سے گزارش کروں گا آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، محفل کا نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ ان کے بعد محمد احمد بن محمد عزیر، ان کے بعد محمد حماد بن محمد واسق، محمد حماد بن محمد فرحان، محمد واسق بن محمد توصیف، ان کے بعد عبداللہ بن محمد بہزاد،
ٹائم لگا دیں. ان کے بعد محمد غفران بن محمد فرحان. ان کے بعد محمد انس بن محمد عمران. آپ حضرات سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں تاکہ طلباء کی حوصلہ افزائی ہو سکے. ان کے بعد عبداللہ بن محمد اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سمنا. ان کے بعد محمد زیان بن محمد ذاکر. محمد عاقب بن محمد آصف. محمد حسنین بن محمد کامران. محمد صفوان بن محمد جنید. یہ وہ 15 طلباء تھے کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید کو جامعہ طاہر اشرف میں مکمل کیا. کا نام ہے حنزلہ کا نام لیا ہے نا. ہاں عبداللہ بن اعظم. جلدی جلدی بلا دیں. وہ حفظ کے طلبہ ہیں نا ان کا الگ لکھا. یہ وہ طلباء تھے کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل کیا. اب میں ان طلباء کرام کو بلانا چاہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ جامعہ طاہر اشرف سے حفظ قرآن مکمل کیا اور حافظ کی سند انشاءاللہ تعالی حضرت فخر مشائخ کے دست مبارک سے وہ حاصل کریں گے. سب سے پہلے حافظ سید احمد نور بن سید حبیب. ان کے بعد حافظ سید دائم بن سید عمران. ان کے بعد حافظ سید علی حسن بن سید عمران.
ان کے بعد حافظ محمد سرور بن محمد شفیق، حافظ محمد سرور بن محمد شفیق کے بعد حافظ محمد حذیفہ بن محمد ریحان، اللہ یا رسول اللہ، حافظ محمد حذیفہ بن محمد ریحان، حافظ محمد حذیفہ کے بعد حافظ محمد علی اشرفی بن محمد اشرف، حافظ محمد علی کے بعد حافظ محمد خان بن محمد خالد، حافظ محمد خان کے بعد حافظ محمد خضر اشرفی بن محمد شریف۔ الحمدللہ یہ وہ 8 طلبہ اکرام ہیں کہ جنہوں نے جامعہ طاہر اشرف سے حفظ قرآن کو مکمل کیا۔ میں اس موقع پر ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جامعہ طاہر اشرف کا انتخاب کیا، اور اس کی بدولت اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم والہ کل قیامت کے روز نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ حافظ قرآن کے جو والدین ہوں گے انہیں قیامت میں نور کے تاج پہنائے جائیں گے۔ میں تمام حاضرین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جامعہ طاہر اشرف کو ایک مرتبہ ضرور وزٹ کریں، اور وہاں پر جس طرح سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے اس میں اپنے علاقے کے اور اپنے خاندان کے اور اپنے گھر کے بچوں کو داخل کرائیں تاکہ دین اور دنیا کی تعلیم کو وہ حاصل کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قطب ربانی اور سلسلہ اشرفیہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مستفیض ہو سکیں۔ حاضرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درگاہ علی اشرفیہ سے مختلف آراس کے موقع پر کارکنان کو اور